میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سنیں دوستو، عمران پرتاپری کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، لکھنؤ یتی نرسنہا نند کے خلاف تحریر دینے جا رہی شاعر منور رانا کی بیٹی سمیہ رانا کو پولیس نے کیا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ عمران شاعری تو بڑی محبت کی زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، اتنے کڑوے کیوں ہو جاتے ہو، اتنا تیکھا کیوں بولنے لگتے ہو، اور ایک حکومت اور ایک خاص پارٹی کے خلاف اتنے حملہ ور کیوں ہو جاتے ہو؟ کیوں ہو جاتا ہوں؟ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ کیوں ہو جاتا ہوں اتنا غصہ۔ کچھ بڑے تو کہتے ہیں محبت کے شعر پڑھا کرو، تمہاری تو عمر بھی ہے، تم پہ سوٹ بھی کرتا ہے، لیکن میں بھی سوچتا ہوں کہ محبت کے اشعار کہوں، لیکن پھر جب میں اپنے آس پاس نجیب کی ماں کی چیخیں سنتا ہوں، جب میں پہلو خان کی 85 سال کی بوڑھی ماں کی چیخیں سنتا ہوں، جب میں روہت ویمولا کی ماں کی چیخیں سنتا ہوں، تو مجھ سے نہیں کہے جاتے محبت پر شعر، مجھ سے کہا جاتا ہے ماں کے بھیگے ہوئے آنچل پر، ماں کے بھیگے ہوئے دامن پر مجھے نظم کہنی پڑتی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھے یاد ہے میں 7ویں میں پڑھتا تھا، 6ویں میں میرے ساتھ میرا ایک دوست پڑھتا تھا، اس کا نام تھا شریکانت مشرا۔ ہم دونوں ساتھ اسکول پڑھنے جایا کرتے تھے، 12 کلومیٹر میرا اسکول تھا، ہم دونوں ساتھ ایک سائیکل سے جاتے تھے، 6 کلومیٹر وہ چلاتا تھا، 6 کلومیٹر میں تھوڑا چالاک تھا تو کبھی کبھی میرے حصے کی بھی سائیکل اسے چلانی پڑتی تھی۔ ہم دونوں کبھی کبھی اسکول چھوڑ دیتے تھے اور کرکٹ کھیلنے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ابو کو پتہ چلتا تھا تو تلاش شروع ہوتی تھی، اور پکڑنے کے بعد پٹائی ہوتی تھی، تو جتنے تھپڑ میرے حصے میں آتے تھے میرے ابو اتنے ہی تھپڑ شریکانت کو بھی مارتے تھے، یا کبھی شریکانت کے پتا جی پکڑ لیتے تھے تو جتنے تھپڑ اس کو مارتے تھے اتنے ہی مجھے بھی مارتے تھے۔ لیکن آج اگر میرے ابو ایک تھپڑ شریکانت کو یا شریکانت کے پتا جی ایک تھپڑ مجھے مار دیں تو وہ تھپڑ کب ہندو مسلمان بن جائے گا کوئی جان نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ نقصان کیا ہے ایک خاص وچار دھارا نے، ایک خاص آئیڈیالوجی نے اس ملک کا یہ نقصان کیا ہے، اس لیے شاید ان کے خلاف ہوں۔ میں یہ بند پڑھتا ہوں کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا سچائیاں، کیا حقیقتیں بہت شکریہ۔ ایک انماد پھیلایا گیا ہے، ایک ماحول بنایا گیا ہے، نفرتوں کی ایک دنیا کھڑی کی گئی ہے۔ سوچنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، اگر اب چپ رہے تو آنے والی نسلوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، یہ ایک سچائی ہے۔ میں ہمت کرتا ہوں، لوگ کہتے تھے مت بولا کرو پریشان ہو جاؤ گے، تب میں ان سے کہتا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو
مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. میں بند پڑھتا ہوں صاحب کہ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کو اس نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی ہے. فائدہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوب خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف سجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی چیز پر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے اندر میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا معزز لوگوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا رسول اللہ ایک مسلمان فقیر ہے اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کی ہیں. ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو کمزور ہو یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں. اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل سخت مزاج مغرور ہو. حضرت ابو سعید اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.